دور سے مسلمانوں نے دیکھا، جو اس کو جانتے ہیں وہ تو سمجھ گئے کہ اگر معاملہ بن بھی رہا ہو تو بگڑ جائے گا۔ ایسا ہی آدمی آیا جو مسلمانوں سے پہلے ہی خار کھا کے بیٹھا، اچھا یہ بدر میں قید بھی ہو چکا، ایک وہ بھی اس کو غم ہوگا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ایک وہ بھی اس کو غم ہوگا، اور پہلے ہی سے مزاج کا سب کریلا اور ہیم چڑھا، پہلے ہی کون سا اچھا تھا، اور یہ دو چیزیں اور جمع ہو گئی۔ تو دیکھنے والوں نے دور سے سمجھ لی کہ اب معاملہ بنتا بھی تھا تو بگڑ گیا، بھیجا ہی ایسے آدمی کو گیا، مگر پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا، سہیلا امرونا، اس کا نام سہیل، سہیل سے پیغمبر نے فال نکالا، سہیل سے سہل، سہل مانے آسان، بس ہمارا کام آسان ہو گیا، سہیل آ رہا ہے بس سہیلا امرونا، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ یہ وہی چیز کہ اسے دیکھ کے سارے مسلمان پریشان کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بگڑ گیا۔ پیغمبر وہ جو اصول بتائے، کیونکہ اسی حدیث بعد میں علماء نے کوٹ کیا کہ اگر کبھی کوئی خرابی بھی سامنے آ رہی ہمیشہ اچھی فال نکالو، کام بچ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ کرو، فال اور شکون ہمیشہ اچھے لو۔ سہیل کو دیکھ کے کہا سہیلا امرونا، آج ہمارا معاملہ حل ہو گیا، سہیل ہو گیا، معاملہ بالکل تو اور آدمیوں کو بھی بھیج دیا۔ بہرحال اس کو قابو میں کرنے کے لیے معلوم تھا کہ یہ آدمی ایسا سخت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سختی پہ پہنچ جائے جو قریش کو بھی منظور نہیں، تو دو آدمی بھیجے تھے بطور مددگار، یہ 3 آدمیوں کا وقت آئے۔ اب پیغمبر سے بات چیت شروع، سارے مذاکرات اور ڈائلاگ بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے، اور اس کی ضرورت بھی کوئی میں خاص محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس بات چیت کے بعد یہ طے بات ہے کہ یہ جو قریش کے 2 بڑے مسئلے، ہم قسم کھا چکے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کو مکے میں نہیں آنے دیں، اور ہماری ناک کٹنے کا مسئلہ ہے، عزت و آبرو کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل یہی نکالا گیا کہ چلو تمہاری قسم بھی صحیح رہے، تمہاری عزت و آبرو بھی ختم نہ ہو، ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں، آئندہ سال آ جائیں گے جو تمہاری قسم سے اس کا تعلق نہیں، اور کہنے کے لیے تمہیں ہو بھی جائے گا کہ دیکھا ہم نے مسلمانوں کو نہیں آنے دیا۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ جو 2 مسئلے تھے قریش، انہیں پیغمبر نے حل کیا۔ اچھا یہ سارے مذاکرات کسی بند کمرے میں نہیں ہو رہے، یہ سارے مذاکرات 1500 ان مسلمانوں کے سامنے ہو رہے ہیں جو اب تک کے واقعات اسے بہت جوش میں آ چکے ہیں کہ آخر قریش نے ہم کو سمجھ کیا رکھا، ہم طاقت والے، ہم شجاعت والے، ہم 3 دفعہ قریش کو مار چکے ہیں، آج ہمارا لشکر سب سے بڑا، ہم کیوں اتنا دب چلے جائیں؟ جو پہلے ہی سے مسلمان غصے میں، ان کے سامنے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جس کی ایک ایک شرط ایسی کہ ایسا ہی لگ رہا کہ پیغمبر جھکتے جا رہے ہیں، دبتے جا رہے ہیں، اور سہیل ابن عمر سر پہ چڑھتا چلا جا رہا، مگر وہی جو پیغمبر اسلام کا مصالحانہ طریقہ، جذبات ہمیشہ قابو میں رکھنا، ہوش کے بدلے جوش سے کام لینا، اور حال سے زیادہ مستقبل کی فکر کرنا کہ اس وقت جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں فی الحال فائدہ بھی ہو جائے تو آگے چل کے اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے وہ دیکھنا۔ دیکھیے یہی اصول جو ابھی میں نے کہا کہ صلح حدیبیہ پیغام یہ ہے کہ حال سے زیادہ مستقبل کا خیال کرو، یہی اصول موت کے بارے میں آتا ہے ہمارے سامنے، جو ہمارا 10واں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان میں قبر کو تیار رکھے ہوئے، اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا قبر کس لیے، اس لیے کہ دنیا کا جو کام کرو پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا فائدہ قبر میں ہے یا اس کا نقصان، یہ نہیں دیکھوں کہ دنیا میں فائدہ ہے یا نقصان۔ قبر اس لیے کہ ہر کام کے وقت پہلے قبر کے حوالے سے چیک کرو کہ اس میں کیا نقصان ہے کیا فائدہ۔ بچے کو اسکول میں داخل کرانا، بڑا اچھا اسکول ہے، انگلش اسکول ہے، 2500 3000 4000 روپے سالانہ کا خرچہ ہے، سب گٹپٹ چٹپٹ اس کو آ جائے گی، گانا وانا وائلن پیانو سب سیکھ جائے گا، اس سے دنیا بن جائے گی، لیکن مستقبل میں یہ فائدہ ہے یا نقصان۔ بہترین نوکری مل رہی، سہولت ہی سہولت، بینیفٹ ہی بینیفٹ، مگر قبر میں فائدہ ہے یا نقصان، ہر چیز ایک بہت مشہور حدیث کرائیٹیریا اور معیار قبر بنے، تو یہی چیز کیا جو کام بھی کرنا ہو حال کو نہیں دیکھنا ہے، مستقبل کو دیکھنا، اصلی مستقبل تو وہی قبر، وہی جو موت کا اصول صلح حدیبیہ کے اندر ذرا چھوٹے پیمانے پہ آ رہا کہ یہ مت دیکھو کہ ابھی تمہیں دبنا پڑ رہا، یہ دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تم سینہ تان کے چلو اور بعد میں تمہیں دبنا پڑ، اس سے یہ اچھا ہے کہ ابھی دب جاؤ، بعد میں سب کچھ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، جیسا بعد میں ہوا کہ جو شرطیں قریش نے رکھوائیں، قریشی آ کے ایک ایک شرط کو تڑواتے گئے، یعنی جو آج قریش بڑے فخر و تکبر کے ساتھ گھوم رہے کہ ہم کامیاب ہوئے، ہر بات ہم نے مان لی، انہوں نے ہی آ کے یہ شرطیں توڑوائیں، اور جو مسلمان آج دبے ہوئے انہیں کے آگے
ہاتھ جوڑ جوڑ کے درخواست کی کہ بھائی یہ شرط واپس لے لو، اب ہمیں نہیں چاہیے. تو حال اور مستقبل یا دوسرے حالات میں ایک بات اور کہہ کہ آج اللہ کا رسول ایسے مذاکرات کر رہا جس میں تمام مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال ہمیں نقصان، مگر پیغمبر وعدہ کر رہا کہ آج میری بات مانو مستقبل میں تمہیں فائدہ ہوگا. تو اگر اس اصول کو خالی صلح حدیبیہ میں نہ چلائے، اپنی پوری زندگی میں لے کے آئی کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام ان پر اتنا بھروسہ کر لیں کہ اگر وہ آپ سے کچھ کہیں جس میں ابھی نقصان ہو رہا، اتنا بھروسہ کر لیں کہ مستقبل میں ضرور فائدہ ہوگا، اور اتنا فائدہ ہوگا کہ آج کے نقصان ہی نہ رہے گا. بس یہی صلح حدیبیہ کا پیغام. صلح حدیبیہ کا پیغام یہ نہیں کہ ہم دو چار پہ اعتراض کر دو چار کی ہنسی اڑائے، کچھ مسلمانوں پہ شک کرے، کچھ مسلمانوں کا مذاق اڑائے اور وہی طریقہ خود اختیار کر لے. کہ اگر وہاں سے شک ہو رہا تھا لوگوں کو کہ کیسی صلح ہو رہی ہے، تو ہم میں سے بھی تو اکثر وہی ہے کہ شک کرتے کیسے بیٹی کو پردہ کرا دیں، شادی کیسے ہوگی، کیسے داڑھی رکھ لے، گزارا کیسے ہوگا، کیسے سود کی نوکری چھوڑ دیں، آگے کیا کچھ ہوگا، کیسے اپنے بچے کو مسلک ایسے اچھے اسکول میں نہ داخل کرائیں، زندگی کا گزارے گا. ارے جو شک وہاں چل رہا تھا اتنا نہ صحیح تو چھوٹا موٹا شک تو ہمارے پاس بھی ہے. تو پیغام صلح حدیبیہ یہی ہے کہ رسالت اور امامت جو حکم دے دے، چاہے تم نقصان دیکھ رہے مگر صلح حدیبیہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کر لو. ہمارا آج کا نقصان بعد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ. تب تو تمہیں حق ہے ان کو پلٹ کے دیکھنے کا